اس کے آنے سے ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ ٹوٹی بکھری وہ بھی تھی میری طرح، لیکن اس نے خود کو سمیٹا۔ میں اس کی طرح بہادر نہیں، خود کو چاہ کر بھی نہ سمیٹ سکا، لیکن اس کی موجودگی نے مجھے سمیٹ لیا، اور آج اس نئی خوشی نے میرے دل کا ہر زخم بھر دیا، ہر گھاؤ بھر دیا۔ میں بے تابی سے کل کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک پل صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ اب اس نئی خوشی کے آنے سے پہلے میں سب بدل دوں گا۔ حجاب اور مہوش کو لے کر اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے حجاب کو یقین دلاؤں گا اپنی محبت کا، اعتبار، اپنی وفا کا، اپنے بدلنے کا اسے بتاؤں گا۔ اس کے آنے کے بعد میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہاں، بس شادی کے دن تھوڑی پی، لیکن پی غصے میں تھی۔ اس کے بعد تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ سب بتاؤں گا اسے، ایک ایک لفظ، اس سے جڑی ہر یاد، یہ بے چینی جو اس کے بغیر ہوتی ہے، سب کچھ۔ وہ بیڈ پر لیٹی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ بے خودی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یکدم اذان کے آواز سے بند ہوتی آنکھوں نے جنبش کی۔ وہ اپنا ہاتھ پیٹ پر پھیرنے لگی۔ وہ اس نئی خوشی کو محسوس کر رہی تھی جو اسے ماں کے رتبے پر فائز کرے گی۔ اس کی اس حرکت نے میرے جسم میں سکون کی لہر دوڑا دی۔ یہ دلکش منظر میں نے زندگی بھر کے لیے ان آنکھوں میں حفظ کر لیا۔ وہ اچانک سے نظریں محسوس کر کے اٹھے۔ مجھے دیکھ کر یکدم بوکھلا گئی۔ دوپٹہ بیڈ سے جھٹ کر اٹھا کر پہنا۔ میں اس افسوس سے دیکھتا رہا، کیا کہنا حجاب تاثیر کا، اس کا بس چلے تو شوہر تک سے پردہ کرے، لیکن اس کی اس حرکت نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں اسے اپنے گزرے دن کی داستان سنا رہا تھا، جبکہ بس وہ مجھ سے بھاگنے کی کوشش میں تھی، اور یہی ہوا۔ اسامہ کے آتے ہی وہ واش روم میں بھاگ گئی۔ میں اسامہ کے ساتھ تاثیر انکل کے پاس چلا آیا۔ کافی دیر ان سے باتیں کی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں۔ اس کی بے حسی سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کے دیدار کا منتظر تھا۔ کبھی کبھی واقعی دل سے نکلی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے اس وقت میری ہوئی۔ وہ اپنے بابا سے ملنے معمول کے مطابق وہیں آ گئی۔ اکثر جب بھی اس وقت کال کرتا وہ انہی کے پاس بیٹھی ہوتی تھی۔ شاید اس خوشی نے حجاب کو بھی بدل دیا۔ میں اس کی نظر خود پر محسوس کر رہا تھا، جو میری نظریں خود پر جمی دیکھ بار بار دوپٹہ صحیح کرتی۔ ڈنر کرتے وقت میں ایک ایک ڈش ٹرائی کر رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد پاکستان کا کھانا کھایا تھا، وہ بھی اتنا لذیذ کہ بندہ انگلیاں چاٹ کر رہ جائے۔ لیکن حجاب، وہ اس وقت گمسم تھی۔ کار میں بھی اسے بولنے پر اکسایا، لیکن اس کا رویہ مجھے مزید پریشان کر گیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اسے بتایا اس نئی تبدیلی نے حجاب کو کس قدر حسین بنا دیا ہے۔ اسے احساس دلایا کہ میں اس خوشی سے انجان نہیں، لیکن وہ تو میری نفرت میں اس قدر اندھی تھی کہ میری ہر محبت بھری سرگوشی کا جواب نفرت سے دیا۔ ہاں، حجاب تاثیر نے مجھے توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ میرے وجود کو اس کی نفرت نہیں تھی، انتہا تھی نفرت کی۔ وہ میری نفرت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ یہ تک نہ دیکھا۔ ابراز حیات اس کے سامنے جھکا تھا، اعتراف کیا تھا محبت کا، جس پر حجاب تاثیر نے بڑی دلیری سے لعنت بھیجی۔ ہاتھ لگانے کی کسی کو اوقات نہیں تھی۔ تیری محبت نے کھینچ کھینچ کر تماشے مارے تھے۔ وہ رو رہی تھی میرے سامنے۔ میرا دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر پوچھوں، زبان تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، میں کتنی بار لوٹا ہوں، تو حساب تو دے۔ ہر بار اس کے قدموں میں آ کر گرا، کیا کچھ نہ کیا، اور وہ، لیکن یہ آخری دفعہ تھا بس۔ میں اپنا ٹوٹا دل بمشکل سمیٹتے کلب چلا آیا۔ اس وقت نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ دوست کے سامنے حجاب کو گالی دے ڈالی۔ وہ میری بگڑتی حالت دیکھ کر مجھے اوپر روم میں لے آیا، جہاں اکثر ہم سب مل کر پارٹی کرتے۔ کسی کپل کو پکڑنا ہوتا تو خود پڑتے کمرے میں۔ میں بے ہوش، ہر چیز سے بے خبر تھا۔ جب تھوڑا بہت ہوش کی دنیا میں لوٹا تو خود کو تکتا پایا۔ عاصم مجھے نیمبو پانی پلا رہا تھا۔ سعد اور ہادی مجھے افسوس سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے سر پر عباس کھڑا تھا، جس نے میری سنبھلتی حالت دیکھ میرے سوالوں کا جواب دیا جو ڈیڈ سے جڑے تھے۔ میرے ڈیڈ کی پوری حرکت مجھے بتائی۔ تیرا باپ اول درجے کا کمینہ ہے۔ میں بمشکل اٹھا۔ عباس کی بات مجھے ایک آنکھ نہ بھائی۔ میرا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تیرے باپ کو آج تک تو کہہ کر پکارا ہے جو تو میرے باپ کو کمینہ کہہ رہا ہے؟ جیسا بھی ہے میرا باپ ہے، سالے بھونک۔ اب عباس کے لیے تھپڑ عام بات تھی۔ ہم دوستوں میں یہ سب نارمل تھا، لیکن اسے غصے تو دیکھنا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میں نے بھی اس پر لعنت بھیج کر عاصم سے پوچھا، عاصم یار تو بتا کیا ہوا؟ تیری پیاری بیبی مہک آئی تھی تیرے باپ کے کہنے پر۔ ہم نے اس کی پوری بات ریکارڈ کر لی۔ ہوا یہ کہ تو نشے میں نیچے تماشا کر رہا تھا، تبھی باز تجھے اوپر لے آیا۔ اس نے انکل کو کال کی تیری کنڈیشن بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ راضی کو وہیں چھوڑ کر گھر نکل جاؤ۔ عباس جانے کو یہ ہضم کہاں ہوا، وہ واش روم میں چھپ گیا پوری فلم دیکھنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد تیری جان، تیری بیبی، اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے میں نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔
راضی تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، غلطی تیری ہے، اتنا فری کیوں ہوتا ہے کہ لڑکی تیرے ساتھ کے خواب دیکھے؟ عباس کا لہجہ سر تھا، میں نے کوئی آسرا نہیں دلایا اسے، میں نے ہلکی آواز میں احتجاج کیا، میرا لہجہ کمزور تھا۔ ہاں تبھی وہ اتنی پاگل ہو رہی تھی، تیرے ساتھ الگ الگ پوز بنا کر پکچرز لے رہی تھی، یقیناً بلیک میل کر کے شادی کرنے کا ارادہ ہوگا، ورنہ کوئی سریعان خود کو بدنام نہیں کرتی۔ خیر عباس نے ہمیں کال کر کے اس کی ساری حرکت بتائی، بس میں نے جینی کو کال کر کے سارا سامان منگوایا، کیمرہ وغیرہ، جس سے لگے ہم کسی چینل سے ہیں۔ بس وہ میڈم بھی ہمیں دیکھ کر ڈر گئی۔ ہم نے سوچا اس جیت کی خوشی میں پارٹی کرنی ہے تو لوٹے اس بکری کو، اس سے کچھ گولڈ اور پیسے لے کر چھوڑ دیا۔ عاصم کی بات سن کر مجھے احساس ہوا پہلے ہی میں خود سے دور کرنا چاہیے تھا۔ یہ سچ تھا، میں ہمیشہ سے اس کی پسند سے واقف تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے میں خود غرض بنا، جب خود کسی نامحرم رشتے میں نہیں بندھا تو ایسی لڑکی سے کیوں شادی کرتا جو ہر دن ایک الگ رشتہ بناتی ہے۔ ریکارڈنگ سناؤ، میرے کہنے پر عباس نے بگڑا منہ بنا کر ریکارڈنگ آن کی۔ پلیز مجھے جانے دو، ڈیڈی کو پتہ لگا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ یہ سب میں نے راضی کے ڈیڈ کے کہنے پر کیا، انہوں نے کہا یہ بات بس ہمارے درمیان رہے، وہ لڑکی اسے چھوڑ دے گی۔ یہ پکس دیکھ کر تو وہ رو رہی تھی، اور ڈیڈی کے نام سے مجھے مہک کا وہ شریف باپ یاد آیا جو ریسیپشن کے دن حجاب پر گندی نظر گاڑے ہوئے تھا۔ ڈیڈ کو کال کرو، دھمکی دو آپ کا بیٹا ہمارے ہاتھوں لگا ہے، اور ان سے کہو کمینہ ڈرگز لے کر ہم سے فضول بکواس کر رہا ہے، ساتھ مہک کی ریکارڈنگ سینڈ کرو، اور آپ کے بیٹے کو ہوش میں لا کر کورٹ میں پیش کریں گے یہ بھی کہو جلدی، اور مہک کا پیسہ غریبوں میں بانٹو یا صحرا سجاؤ، لیکن پارٹی ہوگی تو گرینڈ پارٹی، وہ بھی ڈیڈ کے پیسوں سے۔ میری کہنے پر چاروں نے بے اعتبار مجھے دیکھا، چاروں کے چہرے پر شیطانی ہنسی تھی، پھر انہوں نے وہی کیا، ڈیڈ سے پیسے وصول کیے، جیسے ڈرائیور نے کلب کے باہر آ کر چیک ساتھ کو دیا، میں کلب سے نکل آیا اور ڈرائیور کے ساتھ گھر چلا آیا، جہاں میں نے ڈیڈ کو بہت کچھ پاور کرایا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا وہ جان گئے ہیں کہ میری حرکت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ڈیڈ ہے میرے، مجھ سے زیادہ ان کاموں میں ایکسپرٹ ہوں گے۔ ڈیڈ کے ساتھ اس فساد کی جڑ حجاب کو بھی میں نے اچھا خاصا ڈرایا، لیکن اس بے قرار دل کو قرار نہ آیا۔ وہ بیوقوف مزے سے چاقو لے کر سو گئی، میری نیند حرام کر کے اس لڑکی نے وہاں وار کیا ہے جہاں میں بے بس تھا۔ رہ رہ کر اس کی باتیں یاد آتی تو میں سوچتا آخر اتنا کیوں بدلا، بار بار کیوں لوٹا اس کے پاس۔ میں نے اس کا اعتبار کیا، اسے عزت دی، محبت دی، بیوی ہونے کا مقام دیا، اور وہ صرف شوہر تک تسلیم نہ کر سکی۔ میں نے پوری ہنسی لٹا دی، اس پر اپنوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ زندگی کی راہ میں مجھے سنسان راستے پر یہ کہہ کر چھوڑ گئی، لعنت بھیجتی ہوں تمہاری محبت پر۔ اس کے الفاظوں نے میرے زخمی دل کے ٹکڑے کر دیے، میں بدل گیا، ہاں وہی شیطان بن گیا جو اسے اچھا لیکن مجھے خوف میں مبتلا کرتا۔ پہلے سے زیادہ ڈرنک کرنے لگا، اسے میری غلیظ نظریں نہیں پسند تھی، میں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا، میرا بولنا اسے زہر لگتا تھا، میں نے بولنا چھوڑ دیا، اسے نفرت تھی میرے سرہانے سے، میں اس کے وجود سے غافل ہو گیا۔ یہ سب کیا میں نے، لیکن صرف اس کی نظروں میں برا بنا، وہ بنا جس سے وہ خوش تھی۔ مجھے فکر تھی اس کے اندر پلتے میرے وجود کے حصے کی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے بھول نہیں پاتا۔ ان دنوں گھر میں سب بہت خوش تھے، مہوش تک حجاب سے بات کرتی، بس ایک میں روٹھا صنم تھا جس سے وہ غافل تھی۔ اسے آج بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نہ ہونے سے۔ میں صبح سے ایک میٹنگ میں بزی تھا، ڈیڈ نے منتیں کر کے مجھے وہاں بھیجا تھا، پوری رات اس پر کام کیا، اور اس دن پروجیکٹ ملنے کی خوشی کے ساتھ مجھے اللہ نے ایک اور خوشی سے نوازا، رحمت اور نعمت۔ 9 ماہ بعد مجھے زندگی جینے کی امید ملی جسے حجاب چھین چکی تھی۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے لگانے کے لیے بے چین تھا۔ ہسپتال جا کر سب سے پہلے حجاب کی کنڈیشن معلوم کی، پھر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ حجاب آج بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی، حسین تو وہ ہمیشہ سے تھی، لیکن آج چہرے پر رونق ہی نرالی تھی۔ میں کورٹ میں سوئے بچوں کی طرف بڑھا، انہیں پیار کیا، ساتھ حجاب کا احساس دلانا چاہا، لیکن آج بھی وہ خاموش تھی، میرے ویران دل کی طرح۔ بچوں کے آنے سے ہم میں تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی، لیکن صرف کام کی۔ وہ بلا وجہ نہ مجھ سے وہ مخاطب ہوتی نہ میں اس سے، زندگی بس خاموشی سے کٹ رہی تھی۔ میں کبھی آفس چلا جاتا، کبھی نہیں، ڈرنک معمول سے کم ہی کرتا، دادو آتی تو دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ 2-3 دفعہ حجاب کو لے کر میں دادو کی فرمائش پر گاؤں چلا آیا۔ اسی طرح بس یہ دن کٹ رہے تھے، لیکن میری زندگی میں وہ دن آیا جب صحیح معنوں میں نے اسے یاد کیا، جسے دنیا کی اس بھول بھلیا میں بھول چکا تھا۔ میں غافل تھا کہ وہ اپنے ہر بندے کو یاد رکھتا ہے، ایک پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں لہراتا۔ زندگی میں پہلی بار آج میری روح کانپی تھی، اب تک مسلسل میرے کانوں میں دردناک چیخیں گونج رہی تھی، راضی مجھے بچا لو، میرے ساتھ راضی۔
مہوش کی دردناک چیخیں سن کر میں جو نشے میں دت لیٹا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ میری آنکھیں نشے اور نیند کی وجہ سے لہو رنگ تھی۔ میں اس قدر نشے میں تھا کہ چلنا بھی محال لگ رہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا، نوکرانی سے بلیک کافی منگوائی جس کے 3 چمچ بھر کے میں نے منہ میں ڈالے تھے۔ کافی کا ہی اثر تھا کہ میں چلنے کے قابل رہا۔ ساتھ میں نے مہوش کی آتی لوکیشن کا اپنے انسپیکٹر دوست کو بھی بتایا۔ مجھے معلوم تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے میں اپنی ہوش گنوا دوں گا۔ میری کار ہوا کی رفتار سے تیزی سے کلب کی طرف روانہ تھی جہاں مہوش کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے بھی میرے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ بمشکل میں نے پاس پڑی کافی کا ایک اور چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ آج میں ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر آج میری قسمت مجھے دگا دے گئی تو ساری زندگی اپنی بہن سے نظر نہیں ملا سکوں گا۔ اللہ میری بہن، اس کی حفاظت کرنا۔ مجھے اپنی آواز آج خود اجنبی لگی۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد آج میں نے اپنے مقصد کے لیے خدا کو پکارا تھا۔ انسان بھی کتنا مطلب پرست ہے۔ یاد بھی تب آئے گی جب موت کا فرشتہ ان کے بے حد قریب ہوگا۔ تیزی سے چلتی کار کلب کے باہر آ رکی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں کار سے نکل کر کلب کی جانب دوڑا۔ اندر آتے ہی ایک طاہرانہ نظر میں نے پورے کلب میں دوڑائی۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ میرا دل آج معمول سے تیز دھڑک رہا تھا۔ آج بے بسی کی انتہا تھی۔ میں کسی بچے کی طرح بلک کر رونا چاہتا تھا۔ ہوش و حواس اس وقت ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میری بہن، اس کی جان، کیا کر رہا ہوگا وہ وحشی؟ یہ سوچ کر میری روح لرزنے لگی۔ تبھی اوپر کی جانب آنکھیں بند کیے بس میں نے ایک لفظ آتا دیکھا، کیا وہی ہے جو مجھے اس قیامت خیز منظر سے بچا سکتا ہے؟ اللہ! آنکھیں بند کیے میں نے اپنے رب کو پکارا۔ پھر یکدم آنکھیں کھولتے ہی مجھے وہ منظر دکھا جسے سوچ کر میرا دل بلک بلک کر روتا۔ مہوش گلاس وال کو دونوں ہاتھوں سے زور زور سے پیٹ کر مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن یہاں سب لاؤڈ میوزک میں مدہوش رات کے نشے میں دھت کسی کی آتی مسلسل چیخوں سے جان اپنے مشغلے میں مشغول تھے۔ مہوش! میں تیر کی تیزی سے سامنے بنی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ سامنے تین رومز تھے۔ میں تیزی سے درمیانی دروازے کی طرف گیا، لیکن لاک ہونے کی وجہ سے ہینڈل گھماتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں تو ان گلیوں کا کھلاڑی ہوں، پھر آج کیوں قسمت مجھ سے روٹھی ہے؟ کیوں میرے ساتھ کیوں ہوا؟ دماغ کیوں آج مجھے دگا دے گیا؟ چھوڑو راضی! اندر سے آتی آواز نے میری تیز چلتی دھڑکنوں کو مدھم کر دیا تھا۔ میرا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ مجھے سانس لینا دشوار لگا۔ تبھی میری جیب میں رکھا فون رنگ ہوا۔ بدحواسی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا۔ فوراً سے میں نے وہ چابی نکالی جس سے میں اور میرے دوست ہر کی ان لاک کر کے یوز کرتے، جو میں نے خود بنوائی تھی۔ میں دروازے کو لات مارتا اندر دوڑا آیا تھا۔ مہوش کے اوپر جھکا وہ شخص مسلسل اسے قابو کر رہا تھا۔ مہوش نیند کی حالت میں اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ کمینے، حرام زادے! میں کسی بھوکے شیر کی طرح دھاڑا اور اس پر جھپٹا، اسے شرٹ سے پکڑ کر مہوش سے دور کیا اور سیدھے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا۔ وہ درد سے کرا اٹھا تھا۔ میں نے اس کا گریباں سختی سے پکڑ کر جھٹکا دیا جس کی وجہ سے شرٹ کے بٹن ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے۔ ہاتھ کیسے لگایا میری بہن کو؟ بول کتے! جانتا ہے میں کون ہوں؟ کھڑا کھڑا تیری نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ بھیک مانگتا پھرے گا، کتے بھی تجھے منہ نہیں لگائیں گے۔ کمینے، تو نے چھوا کیسے اسے؟ اپنا بوٹ اس کے منہ پر رکھے آج میں اس کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ آدمی ہانپ رہا تھا، اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے سائڈ پر واش پڑا دیکھا تو اس کی طرف بڑھایا۔ آج میرے سر پر خون سوار تھا۔ وہ آدمی مجھے خود سے دور جاتا دیکھ وہ مشکل اٹھا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا جبکہ میں نے واش اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر وار کرنا چاہا، پر واش سامنے بنی گلاس وال کو لگا جس سے کلب میں چیخیں گونجی۔ سب اوپر کی طرف دوڑے۔ میں مٹھیاں بھیجتا اپنا وار خالی جاتا دیکھ اسے مارنے دوڑا۔ وہ آدمی لنگڑا کر کھلے دروازے کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پر لات ماری۔ میں اسے بری طرح پیٹنے لگا، جوتوں سے کبھی اس کے چہرے، سینے تو کبھی پیٹ کو زخمی کیا۔ باہر کھڑی عوام ہمیں روکنے کی بجائے موبائل لیے ویڈیو بنا رہی تھی۔ تبھی مینیجر دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سر پلیز چھوڑ دیں اسے، ہم دیکھ لیں گے، پلیز سر، ہمارا کلب۔ بکواس بند کر، تیرا کلب منٹوں میں بند کروا سکتا ہوں، منٹوں میں کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن کیا میری بہن کی جاتی عزت واپس لا سکتا تھا؟ بول کمینے! اس لیے بلاتا ہے سب کو، یہ کرنے کے لیے رومز دیتا ہے؟ اگر تیری بہن… میری روبدار آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ سرخ آنکھیں لیے میں اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ مینیجر کا کالر میری پکڑ میں تھا۔ تمیز سے بات۔ مینیجر کو بھی غصہ آ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میری سرد آواز گونجی، تو لائق نہیں اس کے۔ میں نے مینیجر کا کالر چھوڑ کر اسے دور دھکیلا۔ ہٹو یہاں سے، کیا ہو رہا ہے؟ پولیس بھیڑ میں راستہ بناتی اندر آئی۔ انسپکٹر نے سب سے پہلے نیچے گرے آدمی کو اٹھانے کا کہا۔ کانسٹیبل اسے اٹھانے لگے، جبکہ میرے دوست عباس، جس سے فہیم احمد کے معاملے میں میری ہیلپ کی تھی، اندر کی جانب بڑھا۔ ابراز تم فکر نہ کرو، اسے ایسی سزا دیں گے کہ کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہے گا۔
لڑکی سے میرا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ میں بیڈ کی جانب دوڑا۔ پھٹے کپڑوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ وہ سوتی ہوئی کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی، لیکن اس کے بازو اور گلے پر زخموں کے نشان واضح کر رہے تھے کہ اسے بے مول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب رات اسے ہسپتال لے جاؤ، پلیز دیر نہ کرو، میرے لیے کوئی کام ہو تو ضرور بتانا۔ میری کانسٹیبل ساتھ جائے گی، تب تک میں اسے ذلیل انسان۔ عباس نے ایک نظر مہوش کو دیکھ کر منہ پھیرا۔ یہ اس کے لیے عام بات تھی، ہزاروں ایسے کیسز آتے، پر یہاں وہ لڑکی تھی جو اسے اپنا بھائی مانتی تھی۔ میری نظروں سے اس کا یہ عمل پوشیدہ نہیں تھا۔ نہیں، بس ایک کام کرنا، ان سب کے فون سے ویڈیو ڈیلیٹ کروانا اور ان سب کو ہٹاؤ تاکہ میں اسے ہسپتال لے جاؤں۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، کوئی اور نہیں تو عباس نے میری بہن کی حالت دیکھ لی۔ یہ سوچ میرا دماغ پھاڑ رہی تھی۔ میں نے بیڈ شیٹ سے چادر نکال کر مہوش کو ڈھانپا اور اسے بازو میں لے کر باہر نکلا۔ کانسٹیبل نے سب کو دور ہٹا کر میرے لیے راستہ بنوایا۔ جاتے وقت میری نظر انجیکشن پر پڑی تھی۔ میں بچہ نہیں تھا کہ جان نہ پاتا۔ آدھے گھنٹے سے میں مسلسل کوریڈور کے چکر لگاتا رہا۔ میری بہن اندر ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر مجھے 15 منٹ کا کہہ کر گئے تھے۔ یہاں ٹہلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ ابراز تمہاری بہن بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، لیکن اسے ہائی ڈوز بے ہوش ڈرگس دیا گیا ہے۔ تم بتاؤ، تم اب ٹھیک ہو؟ نینا جس ہسپتال کے چکر لگاتے میری جان پہچان ہو چکی تھی، اس نے جیسے مجھے زندگی کی نوید سنائی۔ میں ٹھیک ہوں نینا، مجھے مہوش کا بتاؤ، اسے کب تک ہوش آئے گا؟ پسینے سے شرابور میں اس وقت ایک بے جان سا وجود لگ رہا تھا، نہ جسم میں جان تھی نہ اپنا کوئی ہوش۔ میں جو ہر چیز کو کھیل سمجھتا تھا، آج خود قسمت کے ہاتھوں ایک کھیل بن کر رہ گیا۔ شی از فائن، تم مل لو جا کر اسے۔ میں لرزتے وجود کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ وہ ہماری یونی میں پڑھتا ہے، میرا سینئر ہے۔ ایک ایونٹ میں ہماری جان پہچان ہوئی، پھر دوستی۔ حجاب کو وہ کبھی اچھا نہیں لگا، مجھے بھی وہ ہمیشہ کہتی تھی۔ اس کی نظر ہر آتی جاتی لڑکی کے وجود پر ہوتی۔ میں نے ہمیشہ اس کی بات انسنی کی۔ آج وہ مجھے اپنے ساتھ کلب لے گیا۔ میری ڈریس پر ایک ویٹر نے ڈرنک گرا دی۔ اسے ہی صاف کرنے اسے روم کے واش روم میں گئی تھی، لیکن آذر نے دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے حجاب کی ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس کا کہا لفظ لفظ سچا تھا۔ کتنی ہی بار وہ مجھے آذر کے سامنے ڈانٹ کر اپنے ساتھ لے گئی، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ وہ جب روم لاک کر کے میرے پاس، اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ میں اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ ابھی تک دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ کہہ کر خاموش ہو گئی، تب اس کی ویران آنکھیں دیکھ مجھے عاصم کی باتیں یاد آتی۔ اس کے بہتے آنسو مجھے میری غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں نے فون کلچ سے نکال کر فوراً تمہیں کال کی تھی۔ اس کے آنسو ندی کی طرح بہہ رہے تھے، لیکن چہرے پر رونے کے تاثرات نہیں تھے۔ ویران چہرے سے بس ندی بہہ رہی تھی۔ تم نے اسے بے نقاب کیا تھا، آج میں بے لباس ہو گئی۔ مہوش کے منہ سے نکلے الفاظ کسی ناک کی طرح مجھے ڈس رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی رو رہی تھی۔ برباد نہ ہو کر بھی مجھے لگا میں برباد ہو گیا۔ تم سے دوگلا منافق کون ہوگا جس کا پور پور شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ تم جیسا شخص آب حیات سے بھی نہا لے تو گندگی کی بو نہیں جائے گی۔ کمرے کی ایک ایک چیز میرے کانوں میں چیخ چیخ کے حجاب کے لفظ دہرا رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ تم منافق ہی نہیں، کافر بھی ہو۔ شٹ اپ یو بلڈی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی گالی دیتا، مہوش میری حالت دیکھ کر مزید گھبرا کر رونے لگی۔ میں نے ایک نظر روتی مہوش کو دیکھا، پھر بے بسی سے ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ کاش میں بھی اسی طرح بلک بلک کے دل کا حال بیان کر پاتا۔ میں رونا چاہتا ہوں، پھوٹ پھوٹ کے رونا، لیکن مرد کہاں روتے ہیں، وہ تو صرف ظلم کرتے ہیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، کیا سب کو پتا ہے؟ کچھ دیر بعد مہوش کی بھیگی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا، یکدم نگاہیں اوپر کی۔ مہوش نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ ان فوٹوز کا کہہ رہی تھی جو وہاں کھڑے لوگوں نے لی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، تم آرام کرو، میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید یہاں رکنا مجھے ذہنی مریض بنا دے گا۔ راضی؟ مہوش، میں آج کمزور دل کا مرد ثابت ہوا ہوں، مزید تمہارے الفاظ میرا دل بند کر دیں گے۔ میری آواز بھر آ گئی۔ میں نے سنا تھا انسان کو اس کا کیسی دنیا میں بھگتنا ہے، لیکن اتنی جلدی یہ نہیں سنا تھا۔ سب کا انجام دیکھ کر بھی میں اس کے پاس کیوں نہ گیا؟ وہ بار بار مجھے بلاتا رہا، میں نہیں گیا، ڈرتا رہا، مکافات عمل کا انتظار کرتا رہا۔ نہیں، بلکہ میں لائق نہیں تھا کہ اس کے گھر حاضری لگاؤں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نینا کو مہوش کا خیال رکھنے کا کہہ کر ہسپتال سے باہر نکلا۔ سرد موسم کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا۔ میری نظر بے خیالی میں اسی معصوم بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچہ کھڑا ایک آدمی کے سامنے رو رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ناراض ہو کر آگے چلنے لگا۔ وہ آدمی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں بھی اس شخص کے تعاقب میں پیچھے چلنے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ شخص اس بچے کے لیے انجان ہے۔ چلتے چلتے وہ بچہ ایک مسجد کے پاس آ رکا اور پیچھے مڑ کے اس آدمی سے کہا،
ابو میں آپ کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کروں گا، آپ نے آئس کریم نہیں دلائی نا؟ وہ منہ بسور کر بولا تو اس کا باپ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ ہمیں مسجد کے اندر لے گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی، کاش وہ بچہ میں ہوتا اور کاش میرے ڈیڈ مجھے لے جاتے وہاں، لیکن میں نہیں جانتا تھا وہ اس قدر مہربان ہے کہ میرے دل سے نکلی دعا سنے گا۔ وہ دن تھا جب باپ جیسا شفقت بھرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے میرے سر پر آن ٹھہرا۔ وہ آزماتا ہے لیکن آزما کر نوازتا بھی بہت ہے۔ وہ باپ بیٹا اندر جا رہے تھے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ ڈر اس قدر تھا کہ اندر جانے کے لیے ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں نے KG میں ایڈمیشن لیا ہے اور اسکول کا پہلا دن ہے۔ میری ماں مجھے کلاس میں بٹھا کر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ان کے پیچھے رو رو کر بلکتا رہا، سسکتا رہا، لیکن وہ میری سسکیاں سن کر بھی لوٹی نہیں۔ کمبخت شرابی خود تو حرام پی کر آیا ہے اور یہاں رہ کر دوسروں کو بھی ناپاک کر رہا ہے، پرے ہٹ۔ خوشبو سے مہکتا شلوار قمیض سے ملبوس لمبی داڑھی مونچھوں والا وہ شخص مجھے دیکھ حقارت سے بولا اور کانوں کو ہلا ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ میں جو پہلے ہی ڈرا سہما سا کھڑا تھا، اس شخص کے الفاظ سن کر خود کو ایک اندھیری کھائی میں گرا ہوا محسوس کیا۔ میرا دل کسی ننھے بچے کی طرح خوف میں مبتلا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک پاک صاف آدمی اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے اپنا وجود بے مول لگا، نہ میں ان کے جیسا تھا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لائق تھا۔ مجھے بے اختیار حجاب کے وہ الفاظ یاد آئے، ایک بات بتاؤ، اللہ تمہیں جانتا ہے؟ کبھی حاضری تک لگائی ہے اس کے دربار میں؟ نہیں نا؟ افسوس خدا تم جیسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا بھی نہیں۔ گناہ کی دنیا میں رہنے والے لوگ نیکی کی مہک سے بے انجان رہتے ہیں۔ وہ سہمی کہتی تھی۔ میرے قدم خود بخود پیچھے بڑھنے لگے، تبھی کسی مہربان شخص کی آواز میری سماعتوں میں گونجی، اس نے یہاں تک تمہیں بلایا ہے اور تم اسے ناراض کر کے جا رہے ہو؟ میں یکدم اس آواز پر پیچھے مڑا۔ سامنے کھڑا شخص مسکرا رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آنکھیں سکوڑ کر انہیں دیکھا۔ پریشان نہ ہو بچے، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تم یہ بتاؤ نہا کر کیوں نہیں آئے؟ اس طرح تو نماز نہیں ہوگی۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ شاید کافی دیر سے وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ لوگ آنکھیں پڑھنے کا فن بھی جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا وہ مجھے پڑھیں۔ میں نماز پڑھنے نہیں آیا، بس وہ میری آواز مجھے خود اجنبی لگی۔ میری نظر ان کی چپل پر تھی۔ آج کیا دل سے یاد کیا تھا اسے؟ میں نے یکدم نظریں اوپر اٹھائیں، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون تھا۔ ہاں، وہ شخص نہ جانے کیسے میرا چہرہ پڑھ رہا تھا، یہ شاید مجھے یہاں پہلی بار دیکھ کر اندھیرے میں تیر چلا رہا تھا۔ پھر وہ کام ہوا۔ ہاں، میرے کہنے پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بس پھر سوچنا کیا، شکریہ ادا کرو اس کا۔ اچھا چلو میرے ساتھ، آج لگتا ہے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، آج اس کے بندے کے ساتھ پڑھوں گا جس کی دلی مراد اس نے پوری کی ہے۔ یقیناً تم خاص ہو گئے۔ خاص لفظ پر میں نے انہیں گہری نظروں سے جانچنا شروع کیا۔ کہیں طنز تو نہیں کر رہے؟ میں اور خاص؟ اتنا مت سوچو، بس اس کا شکریہ ادا کرو، پھر بھلے اپنی دنیا میں جانا۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ یہ شخص، یہ ماحول میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے ہلتا نہ دیکھ وہ پھر مسکرائے۔ جس نے زندگی عطا کی ہے تمہارے نام کی، اسے اپنا آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ میں نے ان کی بات سن کر اپنے قدم بڑھائے۔ آج بھی میرے دل میں خوف خدا زندہ ہے، اور جو اس وقت مضبوط ہوا جب فہیم احمد کا انجام دیکھا۔ میں ان کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ مجھے ایک گلی میں لے آئے جہاں کچھ فاصلے پر سینکڑوں گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس آ کر رکے جو پردے سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ پردہ ہٹا کر دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ اس خاتون کو اندر جانے کو کہا جس نے دروازہ کھولا۔ آؤ بچے، مجھے لیے اندر آئے۔ بڑا سا صحن تھا جہاں ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ گھر پورا بند تھا، گھر کی چھت کو بڑے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ سامنے بنے ایک کمرے میں گئے اور فوراً اسے کپڑے لیے میرے پاس آئے۔ یہ لو اپنا لباس تبدیل کرو، تمہیں سے شراب کی بو آ رہی ہے، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، چہرے پر نہ غصہ تھا نہ نفرت۔ پہلا ایسا بندہ ملا تھا جو ہماری دنیا سے نہ ہو کر بھی مجھے عزت دے رہا تھا۔ نہ وہ حجاب کی طرح تھے، نہ اس آدمی کی طرح جس نے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے شلوار سوٹ لیا اور ان کے اشارے پر صحن میں بنے واش روم کی طرف بڑھا۔ میں جب فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ باتھ روم کے دروازے کے آگے کرسی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پہلی بار ان کی سرکت سے چونکا، لیکن میرے چہرے پر سوال پڑھ کے بھی وہ مسکرا کے گویا ہوئے، اندھیرے میں تو سایہ بھی پیچھا چھوڑ دیتا ہے، پھر بیٹی کے گھر میں ہوتے ہوئے اجنبی پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں مسکرایا تھا۔ بے شک وہ دل کے سچے تھے اور یقیناً عقل مند بھی۔ آؤ نماز ادا کرتے ہیں، تم نے وضو کیا ہے؟ وہ جاتے جاتے اچانک یاد دلانے پر پلٹے۔ جی، بچپن میں دادو پڑھایا کرتی تھی، نماز تو یاد ہے۔
میں نے وضاحت دی۔ مجھے لگا تھا کہیں وہ مجھے نالائق نہ سمجھے کہ وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ غسل سے کافی فرق پڑا ہے، حاضر جواب ہو گئے ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری پیٹھ تھپکی، پھر مجھے لیے گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ بے شک گھرانہ عام سی گلی میں تھا، لیکن گھر کو سجانے میں محنت کی تھی۔ ڈرائنگ روم خوبصورتی سے سجایا گیا اور دیوار پر بڑے سے فریم میں پہلا کلمہ لکھا ہوا تھا، اور اسے دیکھ پہلی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں کلمے بھول چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے جائے نماز دی، میرے ساتھ جائے نماز بچھا کر خود بھی نماز ادا کی۔ ان کے ساتھ نماز پڑھ کے جہاں مجھے سکون ملا وہیں تحفظ۔ کتنا گھبرا رہا تھا میں، اور کتنی آسانی سے انہوں نے میری ناممکن سوچ کو بدل دیا۔ میں نماز ادا کر کے انہی کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگے، پھر دعا مانگی جو اچھی خاصی لمبی تھی۔ معاف کرنا بچے، یہی تو وقت ہے جہاں خدا سے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ وہ اٹھے، اپنی جائے نماز طے کی، میں نے بھی اٹھ کر اپنی والی جائے نماز طے کی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ لے کر ٹیبل پر رکھی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب بتاؤ اتنا ڈر کیوں رہے تھے؟ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ میرے سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نہیں ڈرتا، بس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے گھر جاؤں۔ میرا کمزور لہجہ مجھے نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں میں کافر ہوں۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، ان کے چہرے کے تاثرات میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پتہ ہے انسان برا کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے۔ جس نے بھی کہا اسے کہنا ڈرنا اس وقت سے جب نیکی کا تکبر کرنے والوں میں تم شامل ہوگے، کیونکہ ہمیں کافر کو کافر کہنے کا بھی حق نہیں۔ ان کی باتیں مجھے اپنے میں جکڑ لیے تھی، لیکن میرا دل ان کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے، میں بہت گنہگار، بہت۔ میں نے انگلی سے آنکھوں میں آتی ہلکی نمی صاف کی۔ کون سے گناہ کیے ہیں؟ شراب پیتا ہوں، نافرمان ہوں، لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہوں، انہیں اپنا عادی بنایا، لیکن حرام نہیں۔ وہ کہتی ہے میں حرام رشتے بناتا ہوں، میں نے کبھی نہیں بنایا۔ وہ کہتی ہے میں برا ہوں، میں نیکی کی مہک سے انجان رہوں گا، آب حیات سے بھی نہا لوں تب بھی یہ گندی بدبو میرے جسم سے نہیں جائے گی۔ خدا مجھے اپنے پاس نہیں بلائے گا، وہ مجھ جیسوں کو نہیں بلاتا، میں منافق ہوں، مجھے وہ بھلا چکا ہے۔ میری آواز بھرا گئی، دل چیخ چیخ کے رو رہا تھا، بے اختیار ایک ہچکی نکلی۔ میرا دل مجھے رونے پر اکسا رہا تھا، اتنا مضبوط نہیں تھا، ہر دکھ جھیل لے۔ میری بات غور سے سنو، معافی گناہ گار ہی مانگتا ہے، اور ہر شخص کو نیکی کی طرف لوٹنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی مسلمان بنے تو کیا اسے یہ کہتے ہیں کہ کافر ہو تم، نکل جاؤ اس پاک گھر سے؟ نہیں، خدا کے نزدیک وہ شخص اہمیت رکھے گا جسے نماز کی نیت باندھی، نہ کہ وہ جو دوسروں کو حقیر سمجھ کر انہیں اسلام سے دور کرے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ رب معاف کرنے والا ہے، کہتا ہے بس توبہ کرو، تم کرو تو توبہ، لوٹو تو میری طرف، میں تمہارے گناہ آسمان جتنے بھی ہوں تو معاف کر دوں گا، بس توبہ کرو، اس سے پہلے کہ توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں۔ ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ ہوگی؟ اس نے کہا بیٹا کیوں نہ ہوگی، پر توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں چلا جا، یہ شہر چھوڑ دے۔ آدمی نے کہا بس معافی مل جائے گی، میں یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ بوریا بستر اٹھایا، نیک لوگوں کے شہر میں چلایا، لیکن راستے میں موت آئی۔ اسی وقت اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کے فرشتے نے کہا ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا توبہ نہیں کی، ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے نے کہا ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہم لے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو، فیصلہ کرو، اس طرح کے بیچ میں میت پڑی ہے، سامنے نیک لوگوں کی بستی ہے، پیچھے اس کا گھر ہے، ان میں فاصلہ نہ پاؤ۔ اگر موت نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ وہ شخص اپنے گھر کے قریب تھا، لیکن جب ناپنے کا وقت آیا اللہ نے نیک لوگوں والی زمین کو کہا کہ اے زمین تو سکڑ، جبکہ اس کے گھر کے قریب والی زمین کو کہا اے زمین تو پھیل جا۔ جب فاصلہ ناپا گیا، میت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھی تو اللہ نے حکم سنایا کہ جاؤ، یہ ہمارا مہمان ہے جنت میں۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے کسی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے، میں انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا، ان کی نظریں بھی مجھ پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر گویا ہوئے توبہ کرو بچے، یہ توبہ تمہارے گناہ ایسے مٹا دے گی جیسے ماں کے پیٹ سے نیا جنما ہوا بچہ۔ لوگوں کو سوچنا چھوڑ دو، انہیں خوش کرنا چھوڑ دو، بس اسے اپنا بنا لو، یہ فانی دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔
میرے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ میں خود کو کس قدر گرا چکا تھا، بار بار اس کے پاک گھر میں قدم رکھنے سے ڈرتا رہا۔ یہ نیک انسان مجھے پہلے کیوں نہ ملا؟ صرف گمراہ کرنے والے ملے، اور ملے بھی ایسے کہ جن کے آگے میں خود کو بے مول سمجھتا رہا۔ میں سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گیا۔ میرے آنسو میرا گریبان بھگو رہے تھے۔ میں بس خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا یہ آواز ایک پل کو بند نہ ہو۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کس مصیبت میں تم نے اسے پکارا، لیکن دیکھ لو، تم چاہے اسے بھولو، وہ نہیں بھولتا۔ اس شخص کا کہنا کہ دیکھ، ایک دفعہ بس رب کو پکارا اور اس نے مدد کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ یہ سنو، اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے، سفر میں تھے کہ انہیں پیاس لگی، کسی طرح کنویں تک پہنچے، دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، لیکن پانی تک جوتا پہنچ نہ سکا تو پریشان ہو گئے۔ وہ بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ تب ایک ہرن آیا، اسے نیچے کنویں میں دیکھا، پانی بہت کم تھا، وہ جا تو نہیں سکتا تھا نیچے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اے پانی بنانے والے، بے زبان ہوں، پانی پلا۔ پانی ابلتا ہوا اوپر آن پہنچا اور منڈیر کے آگے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا۔ ہرن کی وجہ سے جو انسان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے بھی پانی پیا، لیکن جیسے ہرن پیچھے مڑا، پانی واپس نیچے بیٹھ گیا۔ اس شخص کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آ رہا، اس جانور کے لیے آ گیا۔ تب وہی آسمان سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا۔ ایک ایک لفظ میرے کانوں کے کسی سر کی طرح میٹھا لگ رہا تھا۔ ان کا کہا لفظ لفظ سچا تھا۔ اللہ نے کہا ہے شراب حرام ہے، میں نے پی، لیکن حجاب کے ذریعے اس دن مجھے اس گناہ سے بچایا۔ ہر بار اس حرام کو چھوڑنے کا اشارہ کیا، میں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آج مہوش کو بچانے میں دیری بھی ہوئی تو اسی حرام کی وجہ سے، جس نے میرا دماغ تک مفلوج کیا۔ اگر آج بھی اسے یاد نہ کرتا تو شاید خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ زندگی کے ہر راستے میں اس نے میری مدد کی، دل و دماغ کی جنگ میں دل کو جیت دلائی، شیطانی دماغ کی ہر چال ناکام بنائی۔ اور دل کیوں نہ جیتتا؟ آخر اس دل میں میرا اللہ رہتا ہے، تو کیسے ہو سکتا تھا میں اس کے حکم کے خلاف کچھ کروں؟ وہ ساتھ تھا میرے ہر پل ہر وقت، بس میں اسے انجان بنا پھرتا تھا۔ منہ دھو لو، پھر اچھا سا کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے ہم کلام تھے، کیا میں آپ سے روز مل سکتا ہوں؟ میں نے آنسو پہنچ کر انہیں دیکھا، میرا لہجہ کسی بچے کی طرح منت بھرا تھا۔ بالکل، 5 وقت اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، آ جانا بچے، ساتھ پڑھیں گے، مجھے بھی خوشی ہوگی۔ وہ بے شک اچھے تھے، ہوشیار بھی اور دوسروں کا بھلا سوچنے والے بھی۔ 5 وقت پڑھتے ہیں؟ پھر آفس مطلب جاب کیسے کرتے؟ میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا۔ گھر اچھا خاصا تھا، ان 5 وقتوں میں کام میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی انہیں؟ وہ منزل کیا منزل جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت، وہ دولت کیا دولت، وہ شہرت کیا شہرت جسے موت مٹا دے۔ سمجھے؟ دنیا فانی ہے، یہ دولت ہمیں یہیں رہنی، شہرت بھی بس یہی، بس اعمال لے کر جانے جو آگے فیصلہ کریں گے ہم اس دنیاوی امتحان میں فیل ہوئے یا پاس۔ میں دونوں کام سر انجام دیتا ہوں، اب تو عادت ہے، پورے دن میں کیا بس 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نکال نہیں سکتا۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک نماز میں جو میں اذان سن کر اس کی محبت میں بھاگا نہ ہوں۔ وہ اتنے پرسکون تھے کہ مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود تھا۔ آپ کے دن کا روز 1 گھنٹہ مل سکتا مجھے؟ ضرور، وہ مسکرا اٹھے۔ کھانے کے بعد میں ان سے اجازت لے کر نکلا، وہ میرے ساتھ مجھے باہر تک چھوڑنے آئے۔ میں چلتے چلتے وہیں کھڑا ہوا جہاں کچھ دیر پہلے اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود میرے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے، نہ دل میں خوف تھا نہ چال میں لڑکھڑاہٹ۔ اندر آ کر میں وہیں بیٹھ گیا جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے تو کچھ سورتیں پڑھ رہے تھے۔ میں آج یہاں سکون کی تلاش میں آیا تھا۔ میں نے سنا تھا سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے نفلی نماز ادا کی، جب تک تھا نہیں پڑھتا تھا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو بس معافی مانگنے کے لیے اٹھے۔ میں نہیں جانتا دل میں کس کس گناہ کا اعتراف کیا، بس مجھے لگا وہ سن رہا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں جب اٹھا تو وہ دھندلا عکس مٹ چکا تھا، آنکھیں صاف تھی۔ رویا تو اس کے آگے رویا جسے بندے کے آنسو دکھتے ہیں، نہ ان کے آگے رویا جو آنسو دیکھ کر بھی انجان رہے۔ میں اس دن جب لوٹا تو مہوش کو حیران کر گیا، جب اسے بتایا آج نماز پڑھی تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد صرف میں نہیں، وہ بھی بدلی تھی، بار بار مجھ سے حجاب کا پوچھتی۔ میں نے اس کے کہنے پر پہلی بار تنگ آ کر حجاب کو کال کی، ورنہ میں اس سے بے نیازی بڑھتے ہوئے تھا۔ حجاب کچھ دن پہلے ہی بچوں کو لے کر اپنی امی کے یہاں گئی تھی۔ میں نے کال کر کے اس سے آنے کا پوچھا، اس نے کہا کل تک آ جائے گی۔ میں نے بھی بغیر کچھ اور پوچھے فون رکھ دیا تھا۔ اب میں وہ نہیں تھا جو حجاب کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ جب اس رات مسجد سے نکلا تھا تب سکون ہی سکون تھا میری روح میں، مجھے لگ رہا تھا آج میں ہر گناہ سے پاک ہو گیا ہوں۔ وہ دن تھا جب میں نے اسے پکارا تھا، اور آج کا دن ہے وہ میری کامیابی کا راز ہے، میری دولت شہرت کا وہی راز ہے۔ ذرہ برابر دانہ برابر بس اسی سے
رویا تو بس اس کے آگے رویا۔ میں نے انسانوں سے امید لگانا چھوڑ دی، سب کو بھلا بیٹھا، بس اس کے قریب تر ہو گیا۔ میری عبادتیں طویل ہوتی گئیں، اٹھتے بیٹھتے استغفار میری زبان پر رہتا، دن رات گناہوں کی توبہ کرتا۔ مجھے ہر رنگین دنیا لے ڈوبی تھی گہرے سمندر میں، لیکن اس نے مجھے ایسا اچھالا کہ آج تک میں ایک پل کو نہ لڑکھڑایا۔ آج اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، میری چال میں ذرہ برابر لڑکھڑاہٹ نہیں، کیونکہ میں گر کے سنبھلا ہوں۔ مہوش کی شادی میں نے خود اپنی مرضی سے عاصم سے کروائی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن ہوس پرست اور عزت بیچنے والا نہیں تھا۔ وہ شخص وہ تھا جو ماں، بہن، بیوی کو محبت سے پہلے عزت دینا جانتا تھا۔ اور یہ وقت نے بتایا میرا فیصلہ صحیح تھا۔ میں نے حجاب پر طنز طانے کرنا چھوڑ دیے۔ میرا زیادہ تر وقت حاجی صاحب کے ساتھ گزرتا۔ لوگ انہیں حاجی صاحب کہہ کر بلاتے ہیں، سنا ہے پچھلے سال حج کر کے آئے ہیں۔ میں بھی سب کی دیکھا دیکھی انہیں حاجی صاحب کہتا ہوں۔ ان کی باتیں، ان کے واقعات مجھے دن بدن دین سے قریب تر کر رہے تھے۔ میری راتیں کلب کی موج کی بجائے مسجد میں عبادت کرتی گزرتی۔ اکثر میرا اداس چہرہ حاجی صاحب پڑھ کے اس کی وجہ پوچھتے۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ انا پرست لڑکی نے انا کی آڑ میں ہماری زندگی کے 6 سال گزار دیے۔ میں ہر بار لوٹا ہوں اس کی طرف، ہر بار اس کے آگے جھکا ہوں، لیکن اب نہیں، اتنا حوصلہ نہیں ہر بار خود کو توڑوا کر سمیٹ لوں۔ اس کے ساتھ میں بھی اذیت میں رہا ہوں، تنہائی جھیلی ہے، لیکن انتظار بھی کیا ہے، اور وہ ہے کہ خاموشی کی چادر اوڑھے